الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين بعد از حمد و صلاۃ، روایت ہے کہ جب ایمان والا عجز و انکساری سے بارگاہ الہی میں زاری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو فرماتا ہے گواہ رہو جو کچھ میرے بندے نے مجھ سے طلب کیا میں نے اسے دیا. سبحان اللہ. اور آتش دوزخ اس پر حرام کر دی، جنت اس کے لیے لازم کر دی، اور میں نے اپنے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت سے اسے مشرف فرما دیا. سبحان اللہ. اور اگر طلب حاجات کے وقت کسی ایمان والے کے آنسو جاری ہو جائیں، دعا کرتے ہوئے آنسو نکل جائیں، تو آسمان کے فرشتے اس کی اس حالت کو دیکھ کر زار و زار آنسو بہاتے ہیں. فرشتے دیکھ کر رونا شروع ہو جاتے ہیں. ایمان والے تیرا کتنا مقدر ہے، تیرے آنسو کو دیکھ کر فرشتوں کے بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. کاش رونے والی آنکھ ہمیں مل جائے، درد والا دل نصیب ہو جائے. آسمان کے فرشتے اس کی اس حالت کو دیکھ کر زار و زار آنسو بہاتے ہیں اور بار بار عرض کرتے ہیں خداوندا تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تیرے عذاب کے خوف اور تیری رحمت کی امید پر روتا ہے تو اس کے حال پر رحم فرما. سفارش کرتے ہیں سارے فرشتے. ارشاد ہوتا ہے اے فرشتو تمہیں معلوم نہیں کہ جب میرے بندے کی آنکھ سے پہلا قطرہ نکلا ہے تو میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے. سبحان اللہ. کتنا کریم ہے وہ مالک، کتنا کریم ہے وہ مالک. پہلا قطرہ نکلا تھا، میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے اور اپنی ذات پر واجب کر رکھا ہے کہ میرے حبیب کا جو امتی ایمان والا میرے عذاب سے ڈرے اور میری بارگاہ میں التجا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں گا اور قیامت کے روز اس سے محبت کرنے والوں کو بھی بخش دوں گا. سبحان اللہ. اور اسے جنت میں اپنے پیارے حبیب کی قربت سے نوازوں گا. سبحان اللہ. اور اس ماہ رمضان شریف میں
جس ایمان والے کی توبہ قبول کی جاتی ہے اس کی توبہ کا نور تمام آسمانوں میں پھیل جاتا ہے۔ کاش توبہ کے لیے ہم محنت تو کریں نا، کچھ رب کی بارگاہ میں آؤ ظاہری تو کریں نا، مالک یہ اتنا رحمتوں والا مہینہ آ گیا، شیطان بھی دور کر دیا گیا، اس کو بھی جھکڑ دیا گیا، پھر بھی ہم عبادت میں اتنے سست ہو گئے، پھر بھی سستی نہیں جا رہی۔ نفس کہ ہم کتنے بندے بن چکے ہیں، کتنے نفس نے ہمیں کہاں کتنا زیر کر دیا ہے، اللہ معاف فرما دے۔ تو جو ایمان والا اس ماہ مکرم میں توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے تو اس کی توبہ کا نور تمام آسمانوں میں پھیل جاتا ہے۔ فرشتے تعجب سے ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں یہ کس کے نور سے آسمان منور ہے؟ سبحان اللہ۔ تو ملائکہ مقربین جواب دیتے ہیں یہ امت محمدیہ کے گناہ گار کی توبہ کا نور ہے جو بارگاہ الہی میں قبولیت سے نوازی گئی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور ایک روایت کا مفہوم ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی ایمان والا ماہ رمضان شریف کے شب و روز میں 10 بار استغفار کرے گا، اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل اور حاملان عرش، جنہوں نے عرش کو اٹھایا رکھا ہے فرشتوں نے، حاملان عرش کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ 10 مرتبہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنا وقت درکار ہے، اور ہم تھوڑی سی محنت کر لیں تو پھر اعزاز کتنا نصیب ہو رہا ہے۔ 4 مقربین فرشتوں اور پھر ساتھ میں حاملان عرش جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے ان کے برابر ثواب، سبحان اللہ، اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا ہے، کون سا استغفار پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ استغفار جو ایمان والا دن اور رات میں 10 مرتبہ پڑھتا ہے اس کو اتنے مقربین فرشتوں کا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ کاش ہم ان ایام میں اپنی سابقہ زندگی کی جو بھی داستانیں ہیں ان کو بھی یاد کر کے اللہ کے حضور سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیں اور یہ کہیں، عرضی پیش کریں مالک یہ نورانی لمحات ہیں، ماہ رمضان شریف کی یہ نورانی ساعات ہیں، بس ہمیں ایسا بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے، تیرے پیارے حبیب چاہتے ہیں۔ تو پھر یقیناً جب بندہ محنت کرتا ہے نا تو پھر اس کا پھل بھی ضرور ملتا ہے، ضرور وہ رب بڑا ہی کرم فرمانے والا ہے۔ بس کوشش کیجئے کہ ان ایام کو غنیمت سمجھ کر ضائع کیے بغیر ان لمحات کو اس انداز میں مشق کیجئے گا۔ یہ پورا مہینہ ہماری مشق کا مہینہ ہے، اور اس پورے مہینے میں جب ہم محنت کر لیں گے نا تو پھر 11 مہینوں کے حوالہ سے شیطان ہمیں زیر نہ کر سکے گا، ہم اتنے مضبوط ہو جائیں کہ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان پاک کا مفہوم ہے جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ بھول کر کھانے پینے کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خود رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وہ چیز پیش کر دیتا ہے، لیکن یہ بھی شرط ہے کہ جب بھی یاد آئے اسی وقت ہاتھ روک لے، اس کے بعد ذرا برابر بھی گنجائش نہیں ہے، فوری طور پر پلٹ آئے۔ لیکن بھولے سے جو کھا لیتا ہے تو پھر یوں سمجھیے گا کہ اس کے لیے کسی قسم کی کوئی پرسش نہیں ہے، اس کا روزہ
مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری دنیا و آخرت بہتر فرما دیں۔ ماہ رمضان شریف میں کثرت کے ساتھ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرما دیں، آمین وما توفیقی الا باللہ۔